یہ شہر قم خود شیخ صدوق اور ان کے جو والد گرامی تھے ابن بابی قمی وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور ان کا امام زمانہ سے وہ خط بھی ہے جس کے نتیجے میں شیخ صدوق اور ان کے بھائی کی ولادت بھی ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر قم جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک مرکز شروع سے رہا ہے، ائمہ طاہرین کے زمانے سے رہا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ صدام نے یا مثلا باس پارٹی نے آ کے جب عراق کو نقصان پہنچایا یا تشیع کے مرکز کو نجف کو نقصان پہنچایا تو شاید قم آباد ہوا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ زیادہ تر ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 50 سال 60 سال 100 سال اس سے زیادہ نہیں دیکھ پاتے چیزوں کو، یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر 1500 سال 2000 سال کے اوپر ہو، تو وہ پھر دیکھ پائیں کہ بھئی یہ جو چیز آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس 50 سال کا نتیجہ نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا، یا اس 70 سال 100 سال کا نتیجہ نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا۔ یہ ایک موومنٹ تھی مثال کے طور پر جو 1200 سال سے چل رہی تھی، 1300 سال سے چل رہی تھی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں میں جو ایک مشکل میرا خیال آئی ہے وہ یہ کہ ہم نے رسول گرامی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ اس کا بھی اتنی گہرائی میں جائزہ نہیں لیا ہے کہ مثلا بعد کے ائمہ اطہار مثلا مولا 7ویں امام، مولا 9ویں امام، مولا 10ویں امام، ان کی حیات طیبہ میں کیا موومنٹس ہو رہی تھیں، وہ تو نہیں لیا۔ غیبت کبریٰ کو تو گویا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ غیبت کبریٰ میں کیا ہوا۔ اچھا، اب غیبت کبریٰ کو ہم کیوں اس طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اسی میں ظاہر ہے کہ مشہد کا کردار ہے، مختلف شہروں کا کردار ہے، کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، مجھے یوں لگا جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ائمہ کے کام میں سے باہر نکل گیا جب غیبت ہو گئی۔ اچھا، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی غیبت ہوئی ہے، امامت ختم نہیں ہوئی تھی، اور امامت تو جاری تھی، اور امام وقت بھی موجود تھے، اور ان کا جو اب اگر میں دنیا کا ایک لفظ استعمال کروں، ان کا جو نیٹ ورک کی میتھڈالوجی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اتنی پراسرار طریقے سے کام کر رہی تھی کہ اس نے اپنا ٹائم لیا اور اس نے مثال کے طور پر 1000 سال کے بعد وہ پیش کر دیا جو دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو مجھے یوں لگا کہ جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین انہوں نے اپنے اس مخفی کام کو، جس کو وہ کتمان سر کے اوپر اتنی روایات بھی بیان کرتے ہیں، اس کو انجام دیا، اور بڑی لانگ ٹرم پلاننگ، اور اس لانگ ٹرم پلاننگ کو کم سے کم میرے جیسے طالب علم بھی اگر اس کو دیکھے تو کم از کم مجھے 1100 سال کو دیکھنا پڑے گا کہ 1100 سال گزرے۔ اب آپ تصور فرمائیے کتنی عجیب بات ہے کہ مولا 6 امام سے روایت ہے سلام اللہ علیہ، ان سے روایت ہے کہ تمہاری کوفہ کی زمینیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی، اور وہ جو رقم امام نے فرمائی وہ ملینز میں ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب سامنے والا پوچھتا ہے مولا کوفہ کی زمین اتنی مہنگی ہو جائے گی؟ صحیح؟ میں اب ایسی ایک روایت کو، اب میلاد کی چونکہ آج تاریخ ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ 2009 کے قریب شاید میں گیا ایک دفعہ زیارت کے اوپر، اور کوفہ میں ہی ہم لوگ تھے، تو ہمارے جو 7 دوست تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، کوفہ کی زمین بہت مہنگی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا اس وقت تو اتنی مہنگی نہیں ہے، صدام کو گئے ہوئے 5-6 سال ہوئے تھے مرے ہوئے، تو ہٹے ہوئے، تو وہ ان کا ابھی تو اتنی مہنگی نہیں ہے۔ میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ روایت میں کئی ملینز کی باتیں ہیں، تو میں نے ان سے، مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک 500-600 گز خرید لو، 100 گز میں بھی اس میں لے لوں گا، 50 گز میں بھی لے لوں گا۔ اور آپ یقین مانیے کہ ابھی میرے خیال میں 2022 میں ہم دوبارہ گئے، تو میں نے ان کو کہا، اور ان ساتھ ہی تھے ہم دونوں، تو دوبارہ ہم یاد کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ کہنے لگے مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے، اگر 2009 میں وہ زمین لے لیتے ابھی ہم لوگ ملینر ہو جاتے اس زمین سے۔ تو اب تصور کیجئے کہ یہ روایت 1200-1300 سال پرانی ہے یہ۔ ہاں، تو میرا اپنے خیال ہے ہوا یہی ہے کہ وہ جو مراجع اعظام کا کردار تھا شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے لوگوں کا، اور ان کے ساتھ جو عرفاء تھے، سید علی شوستر، پھر قاضی طباطبائی، علامہ طباطبائی، اور یہ سب لوگ، ان لوگوں نے مل کر گویا ایک پروگرام اہل بیت اطہار کی سرپرستی میں امپلیمنٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ عظمت ہے جو آج ہم مشہد میں اور قم میں اور مختلف روضہ مبارکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر دیکھ رہے ہیں۔